رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، بے شک قتل امام حسین مومنین کے قلب کی ایک ایسی حرارت ہے جسے کبھی کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اور اس حدیث کی بہترین دلیل 40 امام حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ محترم ناظرین، گفتگو علم اور معصومین کے حوالے سے ہے۔ وہ رسول جو سرور کون و مکاں ہے، وہ رسول جو نازش دو جہاں ہے، وہ رسول جو حامی بے کساں ہے، وہ رسول جو مونس بے بساں ہے، وہ رسول جو مشفق و مہرباں ہے، وہ رسول جو صاحب قرآن ہے، وہ رسول جو باعث کن فکاں ہے، وہ رسول جو رازدار لامکاں ہے، وہ رسول جو شاہد بزم جاں ہے، وہ رسول جو صداقت کا نشاں ہے، وہ رسول جو سید مرسلاں ہے۔ وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ من تعلم للتکبر مات جاہلا، ومن تعلم للقول دون العمل مات منافقا، ومن تعلمہ للمناظرہ مات فاسقا، ومن تعلمہ لکثرۃ المال مات زندیقا، ومن تعلمہ للعمل مات عارفا۔ فرماتے ہیں کہ من تعلم للتکبر مات جاہلا، جس نے علم حاصل کیا تکبر کے لیے، غرور کے لیے، گھمنڈ کے لیے، اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر ایک بیماری ہے، اور وہ بھی روحانی بیماری ہے۔ اور اگر چاہتے یہ ہیں کہ یہ بیماری آپ کے اندر، ہمارے اندر نہ آنے پائے، تو سلام میں پہل کرنے کی عادت ڈال لیجئے۔ اور میری ہستی کیا اور میں کیا، امیر مومنان، اول مردان، امام دو جہان، بہار گلستان، بولتا قرآن، پناہ بے کسان، توحید کا ترجمان، ثروت دو جہان، جرت انسان، جہاں کا پاسبان، چہرہ یزدان، حامی بے بسان، خون رگ جان، درد کا درمان، دین کا سلطان، رسول کی شان، وقار انس و جان، وارث عمران، مصدر ایمان، نبی کا ترجمان، صاحب عرفان، فخر سلیمان، مولائے متقیان، حضرت علی کل ایمان۔ فرماتے ہیں کہ کسی کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ البادی بالسلام بری من الکبر، جو سلام میں پہل کرتا ہے، جو سلام میں ابتدا کرتا ہے، جو سلام میں آغاز کرتا ہے، اس کے اندر یہ بیماری تکبر والی نہیں آتی ہے۔ تو سلام میں آغاز کیجئے، سلام میں ابتدا کیجئے، سلام میں پہل کیجئے، تاکہ تکبر جیسی روحانی بیماری سے ہم اور آپ دور رہیں۔ ویسے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی جواب دینے کو عزت سمجھتی ہے، اور سلام کرنے کو ذلت سمجھتی ہے۔ سلام کرنے والے کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اور جواب دینے والے کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ ارے ہم انہیں سلام کریں، ہم بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، ہم عالم ہیں، یہ جاہل ہیں، ہم امیر ہیں، یہ فقیر ہیں، ہم بزنس مین ہیں، یہ صرف مین ہیں۔ تو اپنے آپ کو ہر اعتبار سے بڑا ثابت کرنے کا ایک بڑا گھٹیا نسخہ لوگوں کو مل گیا ہے کہ بس جواب دو تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم بڑے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور کہ با اعتبار شریعت، با اعتبار دین، کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے؟ تو ہمارے سامنے تو حدیث موجود ہے، مملکت شہادت کا تاجدار، سلطنت روحانیت کا شہریار، کان نبوت کا در شہوار، میدان عشق کا شہسوار، بحر رسالت کا در نامدار، نوجوانان فردوس کا سردار، گلشن امامت کا گل نوبہار، دنیائے معرفت کا
مالک و مختار، مملکت ولایت کا سلطان ذی وقار، تقدیس عظمت کا روشن مینار، سر الاسیار، نور الانوار، قافلہ سالار عشق، مرکز پرکار عشق، محبت انوار عشق، گرمی بازار عشق، فرحت گلزار عشق، مخزن انوار عشق، نازش دربار عشق، کشتہ تلوار عشق، زینت بزم کونین، نواس رسول ثقلین، حیدر کے دن کا چین، زہرا کا نور عین، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلام کرنے والے کو 99 ثواب ملتا ہے اور جواب دینے والے کو وہی ایک جو بچ گیا ہے۔ اب بتائیے بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے؟ بڑا تو وہی ہے جس کے پاس 99 ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ چھوٹا ہی سلام کرے بڑے کو؟ آپ بڑے ہیں، آپ سلام کیجئے تاکہ چھوٹا آپ سے سیکھے۔ اگر آپ سلام کریں گے تو وہ اتنا بے غیرت اور بے شرم تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو سلام نہ کرے۔ جب امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کے لیے آئے خیمے میں تو کیا کہا آپ نے؟ یا سکینہ، یا فاطمہ، یا زینب، یا ام کلثوم علیکن منی السلام۔ ان تمام کو امام حسین علیہ السلام نے سلام کیا۔ ان میں کون ہے جو امام حسین سے بڑا ہے؟ سب چھوٹے ہیں، مگر امام نے سلام کیا۔ حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں، کیا فرماتی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا، دخل علیہ ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت وعلیک السلام۔ تو رسول اللہ تو بڑے ہیں، فاطمہ زہرا آپ کی بیٹی ہیں، چھوٹی ہیں، بڑے ہو کر رسول اللہ سلام کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے یہ شریعت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک گڑی ہوئی تہذیب ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کسی شہر یا کسی ملک گئے مجلس پڑھنے کے لیے، مجلس پڑھ کر جیسے ہی ممبر سے اترے بانی مجلس اپنی کار کو لے کر آ گیا، آئیے حضور۔ اب حضور کار میں ہیں، جو آ رہا ہے ہمیں سلام کر رہا ہے، ہم کار میں بیٹھ کر لوگوں کے سلام کا جواب دے رہے ہیں، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے جو سواری پر ہے یا سواری میں ہے وہ سلام کرے گا اس کو جو پیدل ہے۔ یعنی شریعت نے ہر صاحب کار کو پابند کیا ہے کہ ہر بے کار کو سلام کرے۔ ہم نے پوچھا ایسا کیوں ہے کہ صاحب کار بے کار کو سلام کرے؟ کہ اس لیے کہ شریعت آئی ہے انسان کے اندر چھپے ہوئے خباثت نفس کو مٹانے کے لیے۔ ایسا اس لیے کہا تاکہ جس کے پاس لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، ان کے یہاں غرور دولت نہ آئے، اور جن کے پاس چلنے کے لیے سائیکل بھی نہیں ہے ان کے اندر احساس غربت نہ آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔